بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں چوتھا ستون، میں ہوں جواد فیضی۔ ناظرین، بہت ساری چیزیں ہیں جو زیر بحث لائیں گے، لیکن وفاقی وزیر خزانہ جناب اسحاق ڈار کی ابھی گفتگو آپ نے دیکھی بھی سنی بھی، تو اس میں وہ یہی جواب دے رہے تھے کہ خان صاحب نہ کرو اس طرح۔ یہ کیا ہے کہ آپ نے جو سرنگیں کھودیں، جو آپ نے ملک کی خزانے کے ساتھ کیا، بیرون ملک جا کے ایک طرف آپ نے یہ کہا جی وہ بہت زیادہ ہمارا خسارہ ہے جی، بہت زیادہ ہمارے قرضے ہیں، پھر آپ نے یہ کہا کہ بڑی کرپشن ہے، بڑی آپ نے، اور پھر بعد میں کہتے ہیں میرے کان میں کوئی کہتا تھا تو میں کہہ دیتا تھا، لیکن بین الاقوامی پلیٹ فارمز کے اوپر آپ نے یہ کہا کہ ایک تو خزانہ خالی، ایک تو قرضے چڑھ گئے، دوسرا کہا کرپشن بڑی ہے، اور پھر ساتھ کہا کوئی انویسٹمنٹ بھی کر دیو۔ یہ آج اسحاق ڈار صاحب کی گفتگو کا میں جو مقصد اور مطلب اور محور سمجھا ہوں وہ یہ ہے، اور اس کے ساتھ وہ کہا تھا نا کہ وقت کرتا ہے پرورش برسوں، حادثہ ایک دم نہیں ہوتا۔ خان صاحب اب مہنگائی نظر آ رہی ہے، اب آپ کو پیاز، چینی، آٹا، ٹماٹر سب کی پرائسز کا پتہ ہے، لیکن آپ کو اپنے دور میں تو کہتے تھے میں کوئی اس لیے آیا ہوں سیاست میں کہ میں پیاز کی قیمتیں چیک کرتا پھروں۔ خان صاحب آپ چیف ایگزیکٹو رہے اس ملک کے، اور اب تک جب میں آپ کے الفاظ سنتا ہوں، جب ایک ہی موضوع پر ایک نہیں، دو نہیں، تین نہیں، بلکہ چوٹرنیاں، چلیں یوں کہہ لیں، چٹرنیاں، یوں ٹرنیاں نہیں، ایک ٹاپک پہ چار دفعہ گھوم آگے، یہ سب کچھ اس کے ساتھ آپ نے اسمبلیاں تحلیل کر دی۔ پتہ چل گیا جو کہہ رہے تھے کہ ساری زندگی بھی عمر لگ جائے ہماری، تم کو ہماری عمر لگ جائے، اور وہ آج کہہ رہے تھے کہ دیکھا نا پہلے ایک آدھ گرفتاری ہوتی، الفاظ ان کے، گالیاں ان کی مبینہ طور پہ، آڈیو ان کی، لیکن آپ نے سن لیا یہ سارا کچھ کہ کس طرح آپ کے بقول جو ڈاکو ہوا کرتے تھے، میں نہیں کہتا آپ کہتے تھے، لیکن اس کے بعد وہ بھی چیز سامنے آ گئی۔ ادھر سے جناب جب آپ نے ملک کو سیاسی عدم استحکام کا شکار بنانا چاہا، اسمبلیاں تحلیل کر دی، موم کی ناک ہے نا، ادھر موڑ لو ادھر موڑ لو، پوچھنے والا ہی کوئی نہیں، لہٰذا آپ نے وہ کر لیا، اور اب آ رہی ہیں مریم نواز شریف ملک میں واپس۔ پنجاب میں بھی میدان سجے گا، کے پی کے میں سجے گا، پیپلز پارٹی بھی ہمہ وقت تیار ہے، پی ڈی ایم کی جماعتیں بھی تیار ہیں، مسلم لیگ نون بھی تیار ہے، لگ پتہ جائے گا، اور عوام جس کے ساتھ ہوں گے۔ عوام صرف یہ سوشل میڈیا کے تحت ووٹ نہیں ڈال سکتے، کراچی میں ہم نے یہ دیکھ لیا۔ اس کے ساتھ ساتھ بات تو یہ ہونی چاہیے تھی کہ جہاں اتنے ابتر حالات بھی ہوں معاشی طور پہ، وہاں گرین لائن ٹرین، پیسنجر ٹرین، اس کا آغاز ہوا، افتتاح ہوا، جناب شہباز شریف نے کیا، اور باتیں تو اس کی ہونی چاہیے تھی کہ ٹرین میں کیا کیا سہولت ہے، کتنی دیر میں پہنچے گی، کس کس سٹاپ پہ رکے گی، لوگوں کی یہ باتیں بھی ہوں، لیکن افسوس صد افسوس کہ سیاست کو اتنا پرا گندہ کر کے، اور آپ نے الزامات کی سیاست کو اس قدر بلندی پہ لے جا کے، حالانکہ وہ تنزلی ہے بیسیکلی، لیکن بلندی پہ لے جا کے سارے ٹاک شوز اسی پہ ہی لگے ہوئے ہیں، اور بھائی یہ بتاؤ عوام کے مسائل کے بھی کچھ حل ہو رہے ہیں، کب تک خوشخبریاں ملیں گی، اس پہ کوئی بات نہیں ہو رہی۔ اس کے ساتھ ساتھ جناب شہباز شریف، جناب آصف علی زرداری، جناب مولانا فضل الرحمان اور دیگر سیاسی قائدین وہ بھی مل رہے ہیں کہ اس ملک کے مسائل کو حل کیسے کیا جائے، اور اس کا تدارک کیسے ہو، جو افریت اور یہ جو ہماری گردنوں میں لپیٹے گئے ہیں معاشی پھندے، اس سے نکلنا کیسے ہے، اور سیاست کے اندر جس قدر دشنام ترازیاں، ایک دوسرے کو غلط ناموں سے پکارنا، الامان الحفیظ، اسی پہ بات کریں گے۔ میرے ساتھ اسٹوڈیوز میں تشریف رکھتے ہیں سینئر جرنلسٹ جناب کسور کلاسرا، بہت آپ کے تشریف لانے کا، اور ہمارے ساتھ ہیں جناب سینیٹر رانا مقبول احمد، کسی تعارف کے محتاج نہیں، پاکستان مسلم لیگ نون سے تعلق، بہت شکریہ رانا صاحب آپ کے وقت کا، اور جناب احمد خان کنڈی، پیپلز پارٹی کے مرکزی رہنما ہے، اور یہ جو اسمبلی تحلیل ہوئی ہے کے پی کے کی، اس کے رکن بھی تھے اور اب بھی میدان میں ہیں۔ میں کسور کلاسرا صاحب پہلے چلوں گا بزرگوں کی طرف، بڑوں کی طرف، جناب رانا مقبول صاحب، یہ چند چیزیں جو میں نے گنوائی بیان کی ہیں، اگر پنجاب سے شروع ہوا جائے تو مریم نواز صاحبہ بھی آ رہی ہیں، سیاسی قائدین بھی مل رہے ہیں، لیکن دوسری طرف یہ ہے کہ نہیں، ہم نہیں مانیں گے کسی چیز کو، اور ملکی معاملات کے اندر اس قدر زہر گھولنا، یہ کیسے دیکھ رہے ہیں آپ؟ دیکھیں جی، جو آپ نے نقشہ کھینچا ہے اس ہستی کا، جنہوں نے سارے ہی سٹیپس سوئسائڈل سٹیپس لیے، جس شاخ پہ بیٹھے تھے
उसी को काटा, जहाँ जहाँ भी गए अपने ही मुल्क को, अपनी ही जन्मभूमि को बदनाम किया और उसमें वो कीड़े डाले जिसका नुकसान पाकिस्तान को बहुत हुआ। अगर अपने मुल्क को जाके ये कहें जो ये कहते रहे हैं और फिर अपनी शख्सियत का वो नक्शा पेश करें जो उन्होंने अमेरिका ह्यूस्टन में तकरीर करते हुए कहा था कि मैं जब जाऊंगा तो इनके बिस्तर खींच लूंगा, इनके एसी खींच लूंगा अपने मुखालफिन के, तो क्या पैगाम वहां जाके दिया कि हम इतने कल्चर्ड हैं या हम बारबेरियंस हैं? क्या पैगाम दिया इन्होंने जाके? न सिर्फ इन्होंने अपने कल्चर को बदनाम किया, अपनी मैशत को बदनाम किया, अपने इज्तिमाई शऊर को बदनाम किया, हर तरह की वो डिसर्विस जो हो सकती थी वो की गई। इनका कसूर नहीं है क्योंकि ही इज एन इंडिविजुअल हु लिव्स इन अ वर्ल्ड ऑफ हेलुसिनेशन। अगर हम ये कहें कि ये जी कोई बहुत ज़्यादा प्रैग्मेटिक शख्सियत है तो ये गलत असेसमेंट है। अभी सब कौम को अंदाज़ा हो जाना चाहिए, हर चीज़ जो है सेंटिमेंटली हल नहीं होती है। कोई डिस्पैशनेटली भी को अपने दिल और दिमाग की कुव्वतों को इस्तेमाल करते हुए असेसमेंट होती है। अभी आपने जिक्र किया और हम सुन भी रहे थे कि फलां जिम्मेवार है, मेरे खिलाफ फलां ने प्लानिंग कर ली है, मेरे खिलाफ फलां ने ये मनसूबा बना लिया है, मैंने वीडियो रिकॉर्डिंग कर दी है, मैंने वहां भिजवा दी है। ये क्या एक मज़ाक़ खेज़ सी बातें किए जा रहा हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये बात जो है ये सही नहीं है। अब जो आपने अभी जिक्र किया है, जो सेटबैक हुआ था ख़ासतौर से मुस्लिम लीग को इन पर्टिकुलर और इन पीडीएम को इन जनरल बाई इलेक्शंस में जी, को मैं तो उसे सेटबैक इसलिए बहुत बड़ा नहीं समझता कि उसमें एक तो एफर्ट्स नहीं की गई। आप अगर पहले बाई इलेक्शंस को देखें तो उसमें 8.5 लाख वोट मुस्लिम लीग नून ने लिया था सही, और 10 लाख वोट जो है वो पीटीआई ने लिया था। हालांकि वो सारी की सारी सीटें इनकी थी, जिनमें से 5 मुस्लिम लीग ने जीती, बावजूद कि उन्होंने मेहनत भी नहीं की और इस चीज़ के ऊपर पूरी तरह फोकस नहीं किया। सही, अब आया दूसरा इलेक्शन जिसमें जनाबे वाला ने 7 सीटें जो हैं ऊपर उन्होंने किया, 2 सीटें उन्होंने ज़ाया की, वो हार गए बहुत बुरी तरह। लेकिन अगर आप देखें कि जो वहाँ फिगर्स हैं इलेक्शन के, हालांकि वहाँ में ये शिजरा का आप ले लें, शिजरा शिजरा मनसब जो मनसब हैं या अब अकेली खातून थी और उनके मुकाबले में कैंडिडेट जो सपोर्ट कर रहे थे इमरान खान को वो बड़े जबरदस्त किस्म के बंदे हैं, ब्रिगेडियर एजाज साहब। इसके बावजूद उस खातून ने 80,000 वोट लिया जबकि जनाब ने 90,000 वोट लिया। मेरी असेसमेंट ये और सभी की है कि अगर मुस्लिम लीग जो है वहाँ कुछ मेहनत करती तो 5,500 वोट मजीद लेना मुश्किल नहीं था, तो इमरान खान साहब यहाँ भी हार जाते। बात यह है कि अब मुश्किल चूँकि कस ली गई है नून लीग ने और पीडीएम ने, और मैं समझता हूँ कि अब रिजल्ट जो हैं बावजूद ऑड्स के जो है वो मुख्तलिफ होंगे। एक तो मरीम नवाज जैसी जो है पर्सनैलिटी जो कि बड़ी कैरिस्मेटिक है, बड़ी क्रिएटिव है, बड़ी मीनिंगफुल है, कोई बैकलॉग नहीं है, नहायत मेहनती है, नहायत बहादुर है, नहायत ट्रस्टवर्दी है, उसने तकलीफें भी बड़ी उठाई हैं, उसकी बात में अपील भी है, शी इज ए ग्रेट क्राउड पुलर। तो जब वो जाएगी लोगों को मिलेगी, एक तो जैसे आज डार साहब ने सारी हकीकत एक्सप्लेन की है कि इन्होंने क्या क्या किया है, उसके इकोनॉमी को क्या क्या नुकसान हुए हैं, स्टॉक कहाँ था वो कहाँ गया और सारे रिजर्व कहाँ थे वो कहाँ गए, ये सारा कुछ उन्होंने आज फैक्ट्स एंड फिगर्स दिए हैं। जब ये लोगों को एक्सप्लेन किया जाएगा और फिर जब ये कहा जाएगा कि आप जो आटे का मसला पैदा है, ये आटा सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ होती है सभी की ज़िंदगी में, सही, तो ये कभी तज्जिया किसी ने करके दिया है कि ये जो अपना आटा है या गंदम है ये प्रोविंशियल सब्जेक्ट है। अब प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स के पास ही फ्लावर मिल्स हैं, प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स के पास ही गोडाउन्स हैं, या प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स के पास ही सारा कंट्रोल है। स्मगलिंग को रोकना और साथ साथ होर्डिंग जो है आटे को सबसे ज़्यादा अफेक्ट करती है।
کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ یہ کے پی کے یا پنجاب میں کوئی ایسا ریڈ کہیں کیا گیا ہو جہاں سے ہم لوگ تو ہمارے زمانے میں تو جب محنت ہوتی تھی ہورڈنگ کو ختم کرنے کے لیے تو ملینز آف ٹنز گندم ریکور ہوتی تھی جو کہ مارکیٹ میں آتی تھی. یہ ایگزیکٹلی ہمیشہ سے یا ہوتا رہا ہے کہ بالکل ٹھیک. گندم کو سٹور کرتے ہیں جو ہولڈرز ہیں اور یہ ذخیرہ اندوز ہیں اور پھر بہت مہنگی بیچتے ہیں وہ سردیوں, یعنی کہ کوئی مینجمنٹ نہیں ہے اور کوئی جو ہے اس میں امپلیمنٹ ہے, کوئی انفورسمنٹ نہیں ہے. جب مریم جا کے یہ سمجھائے گی عوام الناس کو کہ آپ کے ساتھ یہ ہوا ہے اور اس نے کیا ہے اور اس کی بات کو لوگ سچ مانتے ہیں, آپ دیکھیں گے کہ اس کے نتائج کیا نکلتے ہیں صحیح اور فضا کیسے بدلتی ہے. صحیح اور اللہ کے فضل سے چونکہ مریم کے والد نے جو کہا کر کے دکھایا, اس نے اس ملک کو ایٹمی طاقت بنایا, اس ملک نے مارشل لا, اس بندے نے اس ملک کے اوپر مارشل لا کے دروازے ہمیشہ کے لیے بند کر دیے. اگر وہ اپنی جان کو رسک میں ڈال کے مشرف کے خلاف ایکشن نہ لیتے تو یہ مارشل لا کا دروازہ کبھی نہ رکتا. وہ ہمیشہ کے لیے وہ ایک موشن ہے ہماری قوم کا. جب یہ پیغام جائے گا عوام الناس سے تو اس میں تبدیلی آئے گی. جو یہ بات کرتے ہیں ہر روز وہی تقریر کرتے ہیں تو اس کے اثرات پہلے ہی مندمل ہوتے جا رہے ہیں, انشاءاللہ مزید مندمل وہ ہوں گے. چیزیں مزید سامنے آئیں گی. نا صاحب آپ چونکہ ہمارے ساتھ ہی ہیں, احمد کنڈی صاحب آپ مجھے سن رہے ہیں؟ جی احمد خان کنڈی صاحب. جی کنڈی صاحب میری آواز آ رہی ہے؟ آ رہی ہے جی, بالکل آ رہی ہے. جی کنڈی صاحب ابھی رانا مقبول صاحب تفصیل سے گفتگو کر رہے تھے. یہ جو ایک طرف معاشی طور پہ جس قدر گرے بادی گئی ہیں ہماری معیشت کے حوالے سے, اور آئی ایم ایف پہ جاؤں گا تو خودکشی, پھر چلے بھی گئے, یہ سارا کچھ کرا کے جاتی دفعہ پیٹرول بھی سستا کر کے عوام کی نظروں میں بڑے صاف ستھرے ہونے کی کوشش بھی کی گئی. لیکن اب جب الیکشن آ رہا ہے اور آپ کے کے پی کے میں پنجاب میں کیا صورتحال دیکھ رہے ہیں, ادھر مریم نواز صاحبہ آ رہی ہیں تو ادھر یقیناً میں پیپلز پارٹی کی قیادت کے بھی بیانات بھی دیکھ رہا ہوں, سن بھی رہا ہوں, تیاری بھی دیکھ رہا ہوں. کیا ماحول بنے گا کے پی کے میں پنجاب میں؟ بالکل آپ کی بات صحیح ہے. جو مطلب ابھی خیبر پختونخوا میں اور پنجاب کی صوبائی اسمبلیوں کی تحلیل کے بعد 90 دن میں کانسٹیٹیوشنلی الیکشن ہو جانے چاہیے, اور جس پہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے باقاعدہ اپنا لیٹر لکھ دیا ہے. اور میں بھی اپنی ذاتی طور پہ اور ہماری پارٹی چاہتی ہے اور ہم خود الیکشن کے لیے, صوبائی الیکشن کے لیے بھرپور طریقے سے تیاری میں ہیں. ہمارے پارلیمانی بورڈز تشکیل دیے جا چکے ہیں اور اس کے لیے ہم اپنی تیاری کر رہے ہیں. اور ہمیں پورا یقین ہے جو انشاءاللہ تعالی پاکستان پیپلز پارٹی, اس کی اتحادی جماعتیں خیبر پختونخوا میں, کیونکہ خیبر پختونخوا واحد صوبہ ہے جہاں پہ ان کی 2/3 کی اکثریت رہی ہے پچھلے 4.5 سال, اور 9.5 سال انہوں نے پاکستان تحریک انصاف نے یہاں پہ حکومت کی ہے. لیکن حالت آج اگر آپ دیکھ لیں تو عوام کے پاس آج کھانے کو آٹا نہیں ہے. ہم جن پروگراموں پہ بھی جا رہے ہیں وہاں پہ ہمارے آگے مطالبہ آٹے کا رکھا جا رہا ہے, جو کہ ہم سیاستدانوں کے لیے بھی ایک شرم کا مقام ہے. اور میرے خیال میں جنہوں نے 9.5 سال اس غریب صوبے پہ حکومت کی ہے ان کی طرز حکمرانی پہ بھی بہت بڑا سوالیہ نشان ہے. اور میرا اپنا ذاتی خیال یہی ہے, اس عوامی عدالت میں لوگ تیار بیٹھے ہیں پاکستان تحریک انصاف کا احتساب کرنے کے لیے. جس بے دردی اور بے رحمی کے ساتھ انہوں نے صوبے کے وسائل کا ضیاع کیا ہے اور جس طریقے سے ان کی طرز حکمرانی رہی ہے, میرے خیال میں بہت دور نہیں بلکہ اپریل میں اگر الیکشن ہوا انشاءاللہ تو آپ دیکھیں گے جو کس طریقے سے عوام ان کا احتساب کرتی ہے اور ان سے حساب لیتی ہے. لیکن دوسری طرف تو کنڈی صاحب یہ بھی جناب عالی مرتبت خان صاحب یہ بھی کہہ رہے ہیں جی میرے قتل کے منصوبے, اور پھر جو اس میں پیپلز پارٹی کی اعلیٰ قیادت کے بھی نام لے دینا اور تنقید کرتے رہنا. کیا چاہ رہے ہیں وہ؟ کبھی اس کو کبھی اس کو کبھی اس کو, اس کا نام لے دیا, یہ ہو کیا رہا ہے؟ بڑی بدقسمتی کے ساتھ کہنا پڑتا ہے جو چیئرمین تحریک انصاف کے آپ پچھلا ٹریک ریکارڈ اٹھا کے دیکھ لیں تو میرے خیال میں ان کی کس بات کو آپ سنجیدہ لیں گے, کس بات کے اوپر آپ یقین کریں گے؟ ہر بات ہر موڑ پہ اس میں اتنی غیر سنجیدگی کا عنصر
اور اتنی مطلب اپنے بات سے بات میں پھر جانا، میرے خیال میں اب تو یہ ایک روٹین میٹر بن چکا ہے. میرے خیال میں اس بات کو اتنا سیریس لینے کی ضرورت بھی نہیں ہے، کیونکہ ان کی غیر سنجیدگی کا عنصر اور ہر بات پہ یو ٹرن لے لینا وہ ان کا شیوا بن چکا ہے. اور خان صاحب تو اب ایسی میرے خیال میں جو وہ ہماری طرف مشہور ہے جس طرح مطلب ایک سوسائڈر، پولیٹیکل سوسائڈر بنے ہوئے ہیں. تو میرے خیال میں وہ ڈیلیور کر نہیں سکے 9.5 سال خیبر پختونخوا میں. جس طریقے سے انہوں نے بد انتظامی اور لا اینڈ آرڈر کی سچویشن آج یہ ہو چکی ہے، جو وہاں پہ پولیس محفوظ نہیں ہے، جو کہ عوام کی پروٹیکٹر کے طور پہ کام کرتی ہے. کھانے کو آٹا نہیں ہے، پینے کو پانی نہیں ہے، یہ ان کی طرز حکمرانی 9.5 سال رہی ہے. تو ابھی تو یہ کبھی مطلب اپنے آپ کو خبروں میں لانے کے لیے کبھی ایک پہ الزام تراشی، کبھی دوسرے پہ الزام تراشی. 9.5 سال یہ واحد سیاسی جماعت تھی پاکستان کی 75 سالہ تاریخ میں جس کو اداروں کی طرف سے جتنی سپورٹ تھی، میرے خیال میں کسی اور کو یہ اتنی سپورٹ ہوتی تو آج ملک کی اور اس صوبے کی تقدیر تبدیل ہو چکی ہوتی. کسور کلاسرا صاحب، آپ نے رانا صاحب کو بھی، کنڈی صاحب کو بھی سنا، اسحاق ڈار صاحب بھی ابھی گفتگو ان کی چل رہی تھی. یہ الزام فٹافٹ لگا دینا، کبھی عدلیہ نشانے پہ، کبھی فوج نشانے پہ، کبھی پارلیمنٹ نشانے پہ اور کبھی میڈیا نشانے پہ، اور جو اختلافی نوٹ دے گا وہ بھی نشانے پہ، اگرچہ وہ ڈز نہیں بجتا. اس کی وجہ کہ انہوں نے تو اپنی طرف سے فائر کر دیتے ہیں. یہ کیسے دیکھ رہے ہیں آپ؟ یہ احمد صاحب نے، کندی صاحب نے ایک بڑی خوبصورت بات کی ہے، اس کا انہوں نے میرا خیال ایک جواب دے دیا جو ابھی آپ نے سوال کیا ہے کہ آپ نے میڈیا میں ان رہنا ہے. آپ کا میڈیا میں ان رہنے کے لیے یا تو آپ کے کریڈٹ کے اوپر کوئی ڈھیر سارے آپ نے کوئی خیبر پختونخوا میں کوئی ڈھیر سارے وہ کیے ہوتے، پروجیکٹ آپ نے کیے ہوتے، پولیٹیکلی آپ نے امریکہ کو ناراض کر دیا. آپ نے 2 محاذ کے اوپر جنگ لڑی ہے خان صاحب نے. ایک تو انہوں نے ماشاءاللہ سے جو اس گند ڈالا ہے اس کی لوکل سیاست میں، اس کے اوپر بڑی لمبی ڈیبیٹ ہو سکتی ہے. اور دوسرا جو انٹرنیشنلی بھی انہوں نے کچھ خاص مطلب کوئی رکھا نہیں ہے پاکستان کے لیے کوئی راہ. امریکہ کو ناراض کیا، برٹن، یورپ، ان سب کو ناراض کیا. یورپ سب سے بڑی منڈی، جتنے مسائل ان کی گورنمنٹ پہ ان کو رہے ہیں اپنا ہمارے ایکسپورٹرز کو، آپ ذرا ان کے ساتھ جا کے تو پوچھیں. خیبر پختونخوا میں کندی صاحب نے ایک بات کی ہے، آپ نے یو اے ای سعودی عرب کا نام نہیں لیا. نہیں، میں اس کی طرف آتا ہوں اور میرا خیال ہے کہ ضرورت نہیں ہے ان کا نام لینے کی. مطلب جتنی بڑی طاقتیں ہیں، امریکنز کو آپ نے جلسوں میں کھڑ کے جس طریقے سے آپ نے بدنام کیا ہے، کیا اس کی کوئی مثال آپ کو مجھے دے سکتے ہیں؟ آپ نے ساری زندگی وہاں پہ گزاری ہے، آپ بڑی آرگنائزیشن میں آپ نے کام کیا، آپ مجھے بتا سکتے ہیں کبھی ایرانیوں نے کیا ہو ایسے، کبھی انہوں نے رشینز نے کیا ہو؟ They have been very critical of American policies. لیکن آپ کی ایک ہسٹری ہے کہ آپ کو ہمیشہ امریکن نے ریسکیو کیا، اور اس کے بعد آپ کا جو سب سے زیادہ ایکسپورٹ جاتی ہے وہ یورپین منڈی پہ جاتی ہے. آپ نے جس طریقے سے فرانس کے ساتھ ڈاؤن پلے کیا پاکستان کی ریلیشن شپ کو، ایک بہت بڑا مدعا آپ نے کھڑا کر دیا. تو مجھے آپ یہ دیکھیں کہ آپ نے ایک دو انٹرنیشنل امیج آپ نے پاکستان کا خراب کیا انٹرنیشنلی، اور دوسرا لوکل سیاست میں جو گند گالا ہے آپ نے. میں آتا ہوں اس کی طرف، کندی صاحب کی سٹیٹمنٹ کی طرف. انہوں نے ایک بڑی خوبصورت بات کی ہے کہ آپ کو میڈیا میں تو رہنا ہے، یا تو آپ کارکردگی بنیاد پہ آپ آتے، کارکردگی آپ کی وہ جو ڈائلاگ تھا بڑا مشہور انڈین ایکٹر کا 0/0، آپ کی کارکردگی تو رہی ہے نا. آپ نے کتنے پروجیکٹ کیے ہیں وہاں پہ جا کے خیبر پختونخوا میں، بڑی بہترین ان کے پاس ایک ایگزامپل ہو سکتی تھی کہ ہم نے 4.5 سال یا 5 سال گورنمنٹ وہاں پہ جا کے کیا خیبر پختونخوا میں. ہم نے یہ کیا ہے کہ پشاور کو تو کم سے کم آپ منی پیرس بنا دیتے. آپ نے آٹے کے لیے وہاں پہ عوام رو لیے. تو 2 بڑے پروونسز میں گورنمنٹ کس کی تھی؟ کسور کلاسرا کی تھی یا پھر یہ پی ایم ایل نون کی تھی، پیپلز پارٹی کی تھی. 2 بڑے صوبوں میں آپ نے رول کیا. اس کے بعد وفاق میں آپ لوگ بیٹھے تھے. اب آپ جا کے سٹیٹمنٹ دیتے ہیں، کبھی آپ زرداری صاحب کا نام لیتے ہیں کہ انہوں نے قتل کی سازش کی. بہت بڑا ایک میرا خیال ہے کہ زرداری صاحب کو، پیپلز پارٹی کو اس کو سیریس لینا چاہیے، ڈرائیو کرنا چاہیے نیشنل اور انٹرنیشنل کورٹس کے اندر کہ انہوں نے یہ کس قسم کا الزامات لگائے ہیں. اور دوسری بات یہ کارکردگی آپ کی ہے نہیں، کارکردگی بنیاد پہ آپ جاتے جس طرح نیکسٹ الیکشنز ہو رہے ہیں. اور رانا صاحب نے بڑی خوبصورت بات کی ہے کہ جو ان کی سیٹیں چھوڑی ہوئی تھیں اس میں سے 5 سیٹیں ہیں پی ایم ایل نون یا پیپلز پارٹی، جن کے لوگوں نے مجھے اب اتنا آئیڈیا نہیں ہے جنہوں نے نہیں ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ 5 سیٹیں آپ کی طرف سے چھینی گئی ہیں، لیکن آپ ڈھول بجا رہے ہیں، ڈھول پیٹ رہے ہیں. اب آپ کے ساتھ کراچی میں جو ہوا ہے وہ ہم نے کیا. میڈیا کے حالات آپ لوگوں کے سامنے رہے ہیں، آپ سے ڈھکی چھپی بات نہیں ہے. ان کے دور میں میڈیا کے ساتھ کیا کیا کام نہیں ہوا.
آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں وہاں پہ. اب مطلب اس کو بڑے بڑے پروگرام ہو سکتے ہیں اس کے اوپر. میرا خیال یہ ہے کہ اگر خان صاحب کو جس طرح انہوں نے بات کی کندی صاحب نے کہ ادارے ان کے ساتھ تھے, سپورٹ ان کے ساتھ تھی, عوام کی سپورٹ بھی ان کے ساتھ رہی ہے, مبالغہ بیزی نہیں کر رہا میں, رہی ہے, لیکن آپ نے ڈیلیور کیا کیا ہے؟ اوقات آپ کی یہ ہے کہ کراچی میں جو آپ کو ابھی جس کے ان کے خواب تو چکنا چور کر دیے نا, جو اگر عوام تھی, عوام کے ذہن میں تھا شاید تبدیلی, نیا پاکستان, اور آپ کے پاس صرف ایک آپشن تھی, یا تو آپ پچھلی کارکردگی بنیاد پہ جاتے, یا پھر آپ جو سٹیٹمنٹ دیتے ہیں کہ آپ یہ دیکھیں کہ جو ان کا سب سے بڑا بیانہ تھا سائفر سے لے کر جب آئے ہیں وہاں پہ کیئر ٹیکر سی ایم کے اوپر, جو پہلے امریکنز انٹرنیشنل سازش, اور اب جا کے میرے خیال میں انہوں نے سپریم کورٹ میں ریٹ کر دیا, اگر آئی ایم ناٹ رانگ کریکٹ می, کہ کیئر ٹیکر جو سی ایم ہے وہ میرے سب سے بڑے دشمن تھے. اب یہ دیکھیں نا کہ جس طرح رانا صاحب نے بات کی کہ آپ 4-5 ایک ہی مدعے کے اوپر آپ کے 4-5 اپنی سٹیٹمنٹس ہیں, اور خان صاحب واحد پولیٹیشین ہے میرا خیال ہے دنیا میں کہ ان کو غلط ثابت کرنے کے لیے کہ دائیں بائیں دیکھنے کی ضرورت نہیں, ان کی سٹیٹمنٹ ہی اٹھا کے آپ رکھتے ہیں. تو میرا خیال یہ ہے کہ خان صاحب سب سے بڑے اپنے دشمن رہے ہیں, کارکردگی ان کی تھی نہیں, تو ظاہر ہے اس کے بعد پھر بیان بازیاں اور سٹیٹمنٹ, اور یہ کام رکے گا نہیں یہاں پہ. آپ آگے کے دیکھیں کیا کیا نئے شکوفے کھلتے ہیں, تیاری پکڑ لیں. جی رانا صاحب, کسر کلاسرا صاحب کہہ رہے ہیں نئے نئے شگوفے, لیکن یہ جو محسن نقوی صاحب کی وزارت اعلیٰ کے حوالے سے چیلنج کرنے کی باتیں, پھر یہ بھی نہیں چاہیے وہ بھی نہیں چاہیے, پھر فواد چوہدری صاحب کی گرفتاری پہ اس کو انتقامی سیاست کہہ دینا, اگرچہ اس پہ بہت سارے جواب آ گئے, لیکن جب دل کرے اداروں کے خلاف بات کر لی جائے, اور اگر کوئی پکڑ میں آئے, قانون کے دائرے میں آئے, تو اسے انتقامی سیاست کیوں کہا جاتا ہے؟ جی دیکھیں, یہ تو ایک پروپیگنڈا ہے, جیسے ابھی دوستوں نے کہا ہے, کندی صاحب نے کہا ہے, کلاسرا صاحب نے کہا ہے کہ یہ کوئی نہ کوئی ڈراماٹائز کرتے ہیں, ایک تو لائم لائٹ میں رہنے کے لیے, دوسرا یہ ہے کہ سچ کو جھوٹ اور جھوٹ کو سچ بنانے کے لیے. سچ تو خیر ان کے قریب سے نہیں گزرا. اب میں آپ کو عرض کروں کہ یہ جو کیس ہوا تھا رجسٹرڈ 2-3 دن پہلے, اگر آپ اس کا ٹیکسٹ پڑھیں تو کس کو یہ حق حاصل ہے کہ الیکشن کمیشن کے جو آفیسرز ہیں یا ان کا عملہ ہے ان کو کہے کہ ہم آپ کے خاندانوں تک پہنچیں گے؟ کیا میسج دے رہے ہیں؟ وہ خاندان کتنے اپسیٹ ہوئے, وہ تو سرکاری ایک ڈیوٹی کر رہے ہیں, آپ ان کو سرکاری ڈیوٹی بھی نہیں کرنے دیتے. اگر وہ کوئی کام ٹھیک کریں تو اس کو کرنے دینا چاہیے, کہ ضروری نہیں کہ ہر چیز آپ کے حق میں ہو. یہ بیسیکلی غلط طریقہ کار ہے. یہاں تک کہ چیف منسٹر جو آئے ہیں, جو کیئر ٹیکر چیف منسٹر ہے, وہ لا کے مطابق, کانسٹیٹیوشن کے مطابق جو الیکشن کمیشن نے فائنلی ان کو اپوائنٹ کیا ہے, کو دیکھ کے کیا ہے, کوئی سمجھ سوچ کے کیا ہے. وہ ایک جرنلسٹ ہیں, وہ چینلز ان کے پاس ہیں, وہ میڈیا ہاؤس ان کے پاس ہے. آگے بھی 2 جرنلسٹ رہے ہیں, جیسے نجم سیٹھی تھے اور حسن عسکری تھے. تو یہ کوئی جنبے کی بات نہیں ہے. عارف نظامی صاحب رہے جی وزیر اطلاعات, عارف نظامی صاحب بھی رہے ہیں, اور وہ حقانی صاحب ہوتے تھے, جی آپ کو یاد ہے, وہ ارشاد حقانی صاحب, جی ارشاد حقانی صاحب. اس لیے یہ کوئی بات قابل اعتراض نہیں ہے. آپ پہلے ہی شور بچا دیتے ہیں, آپ کس کے ساتھ چل سکتے ہیں؟ آپ پہلے دیکھ تو لیتے ہیں وہ کیا کام کرتے ہیں, کیسے کرتے ہیں, اور خواہ بخواہ کسی کے اوپر. اچھا, یہ ان کو یہ شاید شعور ہی نہیں ہے کہ الزام لگانا کتنا بڑا گناہ ہے. اللہ نے, اللہ کے نبی نے یہ کتنا بڑا گناہ جو ہے یہ اس کو قرار دیا ہے, یہ سوچ لینا چاہیے. سو الزام تراشی اور بہتان تراشی ان کا اوڑھنا بچھانا بن چکا ہے, جو کہ بہت ہی معیوب ہے. اس وجہ سے لوگوں کو یہ مس گائیڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. میں سمجھتا ہوں اپنے آپ کو بھی مس گائیڈ کر رہے ہیں. آج نہیں تو کل اپنے آپ سامنے, تو پبلک کے سامنے جواب دینا پڑے گا, لیکن اللہ کے سامنے بھی جواب دینا ہے. جب پوچھا گیا کہ میں نے تمہیں اختیار بھی دیا تھا, تمہیں پاور بھی دی تھی, اس لیے دیے تھے کہ صبح شام جھوٹ بولو, اس کا کیا جواب ہوگا؟ کیا کہہ سکتا ہے کہ صبح شام سچ بولا گیا ہے؟ اس لیے اپنے اعمال کا انالیسس کو کرنا چاہیے, اور لوگوں کے ساتھ یہ ظلم نہ کریں. اتنا سیلفش نہیں ہونا چاہیے بندے کو ہر معاملے میں. اگر آپ لوگوں کی خدمت کرنا چاہتے ہیں تو انتظار کریں, الیکشن کا انتظار کریں. اگر آپ کی بہتر پرفارمنس آپ سمجھتے ہیں, لوگ تو نہیں سمجھتے ہوگی, تو لوگ آپ کو ووٹ دے دیں گے, آپ الیکٹ ہو جائیں, پھر حکومت کر لیں. لیکن آپ زبردستی کرتے ہیں نا, اور ہر جگہ آپ بلڈوز کرنے کی کوشش کرتے ہیں, اور پھر اپنے ہر عمل کو گناہ کی شکل دے دیتے ہیں, یہ نامناسب ہے. ان کو اپنے اس پہ غور کرنا چاہیے, اپنی اداؤں پہ,
اور کوئی بہتر صورتحال کے لیے بہتر طریقہ کار اختیار کرنے کی ضرورت ہے۔ رانا صاحب آپ ماشاءاللہ ایک سینئر پارلیمنٹیرین ہیں اور منجے ہوئے افسر ہیں، یہ بتائیے گا یہ جو طریقہ ہے کہ فواد چوہدری صاحب اگر گرفتار ہو گئے تو وائس چیئرمین کی ٹویٹ آ جاتا ہے کہ سارے پہنچیں زمان پارک اور ریڈ لائن کراس نہیں کرنے دی جائے گی، یہ کس چیز کا یہ سیاست ہے یا یہ کوئی خطرہ ہے، خدشہ ہے، یہ کیا ہے؟ دیکھیں جی، ایک تو گلٹ ہے، سینس آف گلٹ، جو کہ پریڈومیننٹ سینس آف گلٹ ہے۔ دوسرا وہ کہتے ہیں نا کہ ایوری بلی از اے کافر، تو اتنی زیادہ بہادری اور شجاعت کی توقع نہیں کی جا سکتی۔ تو آپ نے دیکھا ہے جو پولیٹیشین ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں، ہمارے انڈو پاکستان کی ہسٹری میں بڑے بڑے پولیٹیشین ہوتے ہیں، اگر کوئی ان کو لینے کے لیے آیا تو اس نے کہا اچھا بھی مجھے ذرا وضو کر لینے دو تو میں اپنا سامان لینے چلتے ہیں، پھر آپ بیٹھے چائے پی۔ یہ ہوتا تھا گریس ان کی، کبھی کسی نے ریزسٹ نہیں کیا تھا، اور کتنی کتنی سخت قید و بند کی زندگی انہوں نے گزاری ہیں۔ آپ دیکھ لیں مولانا محمد علی اور وہ جو تھے شوکت علی اور شورش کشمیری اور حسن موہانی اور جو تھے اپنے ظفر علی خان، کتنے کتنے بڑے بڑے لوگ تھے جنہوں نے، اور پھر امیر شریعت عطا اللہ شاہ بخاری صاحب، اگر وہ اس جیسا آدمی فیض صاحب کو بھی جب ایسا سامنا ہوا تو میں کہتا ہوں امیر شریعت اگر جیسا کوئی کال دے دے کسی کے خلاف تو اوپر نیچے ہو جائے سارا، کیا پاپولیرٹی اور جو ان لوگوں کی عقیدت تھی۔ اس لیے یہ نہیں ایسے کرنا چاہیے، یہ غلط طریقہ ہے کہ جی ہم آگے سے ریزسٹ کر لیں گے۔ اسٹیٹ پاور کے خلاف آپ ریزسٹ نہیں کر سکتے، آپ ریزن آؤٹ ضرور کر سکتے ہیں، ریزسٹ نہیں کر سکتے۔ یہ پالیسی غلط ہے اور سوچ بھی غلط ہے، کیونکہ یہ ہر کام غیر قانونی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اس لیے یہ عمل بھی غیر قانونی ہے، یہ ان کو نہیں کرنا چاہیے۔ اگر متعلقہ محکمے یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ انہوں نے لاء کے مطابق پروسیڈ کرنا ہے پھر ان کو روکا نہیں جا سکتا، اس طرح کوئی نہیں رکتا ہے۔ اس لیے یہ سارے کے سارے معاملات جو سٹیپس ہیں یہ غلط ڈائریکشن میں ہیں اور یہ کاؤنٹر پروڈکٹیو ہیں۔ احمد خان کنڈی صاحب، رانا صاحب سے بھی یہ سوال بنتا تھا لیکن آپ کی طرف آتا ہوں کہ کے پی کے پولیس کی جو سہولت تھی خان صاحب کو اور بہت سارے بھاری بھرکم دستے جو ان کی حفاظت پہ معمور تھے، لیکن قانون کے مطابق تو جتنے بنتے ہیں وہی ہیں، اس پہ کیا کہیں گے کہ اتنی زیادہ بھاری بھرکم نفری جو ہے وہ لاہور میں پہنچنا، اب واپس آ جانا، اور اب پھر وہ کہیں گے نہیں یہ نون لیگ پیپلز پارٹی مولانا کے کہنے پہ کر رہے ہیں یا کس کے کہنے پہ کر رہے ہیں، اس کہنا شروع ہو گئے ہیں، تو کیا اس پہ کیا کہیں گے کہ یہ ہر ایک کو پھر ملنی نہیں چاہیے اتنی زیادہ نفری؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو ایک بات آپ کے نوٹس میں ضرور لانا چاہتا ہوں، جو خیبر پختونخوا جو کہ بالکل ہی بارڈرنگ صوبہ فیڈریٹنگ یونٹ ہے پاکستان کا، جو کہ افغانستان کے بالکل فرنٹ لائن بارڈر پہ ہے، یہاں پہ لا اینڈ آرڈر کی جو صورتحال ہے وہ خاص کر پولیس یہاں پہ پچھلے 3-4 مہینوں سے بالکل ٹارگٹ پہ ہے بہت زیادہ، اور کئی واقعات ہو چکے ہیں جس میں ہمارے پولیس کے جوان شہید ہوئے ہیں جی۔ اور ہمارے پروونس میں لا اینڈ آرڈر میں پولیس پہلے ہی مطلب جس طریقے سے فیس کر رہی ہے وہ سب کے سامنے ہے، اور میرے خیال میں اتنی بڑی بھاری نفری کا تعینات ہونا وہاں پہ کوئی غیر ضروری سا لگتا ہے۔ ہم چاہتے ہیں جو پاکستان میں پولیٹیکل جتنے بھی قیادت ہے ان کو پروٹیکشن ہونی چاہیے، لیکن جو ضرورت یا کے مطابق ہو اور ایک ایس او پی کے مطابق تمام کو ایک برابر کی بنیاد کے اوپر، کسی کو لاڈلا تصور نہیں کرنا چاہیے۔ جس طریقے سے 9-9.5 سال اور پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین کو ٹریٹ کیا گیا، میرے خیال میں اس سے باقاعدہ خیبر پختونخوا میں ایک میسج ہے جن کی وجہ سے لوگوں کے ذہن نشین ہو چکا ہے، جو یہ پاکستان میں ایک لاڈلے کی حیثیت رکھتے ہیں، تو اس میسج کو بھی ختم ہونا چاہیے۔ صحیح۔ کسر کلاسرا صاحب، چلیں آپ بھی یہ جو ساری باتیں الزام لگا دینا، یار میں جرنلسٹ ہوں، میرے ساتھ ایک واقعہ ہوا ہے، میں ابھی بھی جا رہا ہوں کہ یار دیکھو کہ میرے ساتھ کوئی زیادتی ہوئی ہے تو اس کا کچھ ذرا اوپاک کرو، کوئی تدارک کرو، لیکن ادھر جو ہے سینکڑوں لوگ لگا دیے، اور پنجاب میں حکومت بھی اپنی ہی تھی ادھر بھی، تو وہاں سے بلانا، پھر آپ لاہور میں تشریف فرما ہے ایک عرصے سے، یہاں پہ بنی گالہ پہ،
یہ ریاست مدینہ کا تصور یہی بنتا ہے؟ دیکھیں ریاست مدینہ کو ہم تھوڑی دیر کے لیے ایک سائڈ پہ کرتے ہیں، ریاست کو ریاست سمجھ کے ہم بات کرتے ہیں۔ کندی صاحب کی بات سے میں اتفاق کروں گا کہ جس طریقے سے 4-5 مہینے میں جو وہاں پہ واقعات ہوئے، سوات کے اندر TTP کا دوبارہ واپس آنا، ٹیررزم کے واقعات کا بڑھنا وہاں پہ، اس کے بعد ہماری جو ایک افغانستان کے ساتھ ایک بارڈر ہے وہ بڑا ایکٹیو ہوا ہے، تو میرے خیال میں ہونا یہ چاہیے تھا کہ اگر وہاں پہ کوئی سینسیبل آدمی اگر وہاں پہ رول کر رہے ہوتے، خان صاحب کی ایک بنتی تھی کہ آپ سب سے پہلے وہاں پہ لا انفورسمنٹ ایجنسیز کو کوئی ریفریشر کورسز کروائیں، جس طرح آپ کلیم کرتے تھے کہ آپ کے بڑا آپ کا پوسچر ہے، آپ پوری دنیا میں بڑے مشہور ہیں، آپ ایک اسٹیٹسمین کی حیثیت رکھتے ہیں، تو آپ فنڈز لے کے آتے، آپ ان کی ریفریشر کورسز کراتے، ان کو اکوپ کرتے۔ ایک تو بارڈر کے اوپر وہاں پہ تھا، آپ نے وہاں سے جان چھوڑا جی یہ فیڈرل گورنمنٹ کا جناب تو سارے کا سارا سبجیکٹ ہے، تو فیڈرل میں بھی تو آپ بیٹھے ہوئے تھے۔ جس طریقے سے KPK کے اندر واقعات بڑے 5-6 مہینے سے ہوئے ہیں، دوبارہ وہاں پہ ٹیررسٹ آرگنائزیشن کا ایکٹیو ہونا، اور آپ نے بجائے اس کے کہ وہاں پہ کوئی تھوڑی سی نفری آپ بڑھاتے اس پہ، آپ نے وہاں سے جو کریم تھی وہ آپ نے لاہور آ کے منگوا لی۔ آپ نے 2 کام اس سے بڑے غلط ہوئے، ایک تو وہاں پہ آپ کو ضرورت تھی، آپ نے جو ایک پاور تھی وہ آپ نے یہاں کھینچ لی، اور دوسرا یہ ہے کہ آپ نے ایک میسج دیا کہ KPK کی جو پولیس ہے یا لا انفورسمنٹ ایجنسی ہیں دیٹ آر سپیریئر ایز کمپیئر ٹو پنجاب جہاں پہ آپ بیٹھے ہوئے ہیں، تو آپ نے ایک ٹرسٹ ڈیفیسٹ آپ نے ایک فیکٹر ریز کیا وہاں پہ۔ ان کا شک یہ ویسے اس حکومت پنجاب وزیر اعلیٰ پہ تھا، کس پہ تھا؟ ایگزیکٹلی، تو سارے کا سارا کنٹرول کون کر رہے تھے؟ کون کر رہے تھے وہاں پہ؟ تو خان صاحب کر رہے تھے وہ ساری کی ساری۔ تو میرا خیال یہ ہے وزیر اعلیٰ تو چوئی صاحب تھے نا، تو ایگزیکٹلی ان کو چوئی صاحب کو کنٹرول کون کر رہا تھا؟ وہ کہاں سے ڈکٹیشن وہاں پہ لے رہے تھے؟ تو میرا خیال یہ ہے کہ انہوں نے بڑے فلاز تھے ان کے اندر، ایک جس طرح سے 5-6 مہینے میں وہاں پہ ان کی اپنی گورنمنٹ میں جو ٹیررزم کے واقعات ہوتے ہیں، آپ ذرا اس کی لسٹ نکالیں، آپ کو پتہ جائے گا۔ اور صرف پنجاب میں نہیں، بنی گالا میں وہاں پہ لوگ جاتے رہے، بنی گالا میں فورس وہاں پہ آپ کو اچھی طرح سے اس کا اندازہ ہوگا وہاں پہ تھا۔ خان صاحب نے کوئی کسر ویسے نہیں چھوڑی صوبوں کی لا انفورسمنٹ کو سامنے لے کے آنے میں، اور دوسرا ایک صوبے کو پرائیورٹی دے کے دوسرے صوبے کو ڈیگریڈ کرنے میں، اور وفاق میں یہ موجود تھے، وفاق میں زیادہ ان کا بندہ تھا، تو انہوں نے کافی کھچڑی بنائی ہے۔ میرا خیال یہ ہے کہ خان صاحب نے ایک پولیٹیکل اممیچورٹی کا مظاہرہ کیا ہے، اور جس کا خمیازہ ہم سارے ابھی بھگت رہے ہیں۔ رانا صاحب، میں اسی سوال کے ساتھ آپ کی طرف آتا ہوں کہ یہ جو پنجاب میں آپ ہوں اور KPK سے پولیس آئے آپ کی حفاظت پہ معمور ہو، یہ جس طرح کسور کلاسرا صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ کیا ہے ایک صوبے کی پولیس پہ، اس کی انتظامیہ پہ، اور خاص طور پہ چیف ایگزیکٹو جو ہیں جو اپنے ہی بنائے ہوئے ہوں، ان پہ یہ عدم اعتماد ہے، اور پھر جب آپ لاہور میں ہوں اور بنی گالا پہ جو ہے وہ سینکڑوں لوگ لگا رکھنا، یہ ویسے کہاں کا انصاف ہے؟ دیکھو جی، اس میں جو میجر بات ہے جو آپ نے پوائنٹ آؤٹ کی ہے، کلاسا صاحب نے بھی کیا ہے اور کنڈی صاحب نے بھی، دیکھیں یہ بہت بڑی زیادتی ہے کسی پولیس فارمیشن کے ساتھ کہ وہ ایک صوبے میں ہے جہاں اس کی ڈیوٹی کے لیے متعین ہے، اس کی جگہ دوسری فورس کو لا کے لگا دیا جائے۔ اٹ مینز یو آر انسلٹنگ دا کمانڈ آف دیٹ پروونس، you are insulting the rank and file of that province۔ یہ چیزوں کا شعور ہونا چاہیے کہ اگر آپ کسی ریجمنٹل فورس کی کمانڈ کو اور انڈر کمانڈ کو انسلٹ کریں گے تو اس کے کیا نتائج نکلیں گے۔ قانونی طور پہ بھی غلط ہے، رولز کے مطابق بھی غلط ہے، اس کے اوپر تو میں سمجھتا ہوں پروسیکیوشن ہو سکتی ہے۔ یہ قانون کو وائلیٹ اس طرح بلیٹنٹلی کرنا بہت زیادہ زیادتی ہے۔ اور پھر ایک اور چیز ہے کہ اپنے آپ کے کانفیڈنس کو بھی ظاہر کرتی ہے کہ آپ کا کتنا ٹرسٹ ہے آپ کے جو متحد ہیں لوگ اس کے ان کا، اس لیے یہ کریڈیبلٹی کے پرابلم بھی پیدا کرتی ہے، یہ کہ یہ باہر صورت نہیں ہونا چاہیے۔ ہاں، جو بیسک اصول ہے اس کا فورس کی ڈپلائمنٹ کا، کہ وہ الفاظ بھی یہی ہیں کہ میکسیمم اکانومی ان ڈپلائمنٹ آف فورس از ٹو بی ایکسرسائزڈ، یہ رولز کی بات ہے۔ تو جہاں آپ 2 آدمیوں سے گزارا کر سکتے ہیں، آپ کو کوئی حق نہیں ہے کہ آپ اس پہ 4 یا 6 آدمی لگا دیں۔ یہ ایک طرح سے یعنی لا کے مطابق بھی نہیں ہے، رولز کے مطابق بھی نہیں ہے۔ کہہ جائے کہ جس بندے کی آپ سمجھتے ہیں سو کال پروٹیکشن مطلوب ہے وہ وہاں ہے ہی نہیں ہے،
اور آپ نے ہنڈریڈ آف پیپل پرسنل وہاں لگائے ہوئے ہیں جو جن کو صحیح معنوں میں ان کے اصلی کام پہ یوٹیلائز کرنے کی ضرورت ہے. فورس کی پاسٹی سارے ملک میں ہے. اس لیے کیسے آپ یہ لکشری افورڈ کر سکتے ہیں کہ سینکڑوں ریزروز جو ہیں اٹھا کے آپ دوسری جگہ پہ لگا دیں اور وہ کام بھی ان سے کوئی نہ لیں, اور وہاں بندہ بھی کوئی نہ ہو, کوئی آبجیکٹو بھی نہ ہو, کوئی پروفیشنل اسائنمنٹ بھی نہ ہو. تو یہ کتنی حرکت نامعقول ہے. یہ آپ کی بات بالکل درست ہے. اس کے لیے بھی کوئی ہاں جی رانا صاحب یہ کسور کلاسرا صاحب بھی سوال کریں گے, لیکن میں پہلے آپ سے ایک سوال یہ کر لوں کہ جب ایسی صورتحال ہو اور اب اگر وہ واپس لی جائے نفری, تو پھر الزام یہ لگے گا کہ میری جان کو تو تمہیں پتہ پہلے ہی خطرہ ہے, تو آپ میری جان کو جان کے خطرے میں ڈال رہے ہیں. اس کا کیا جواب ہے؟ دیکھیں جی, ان کے کہنے سے تھوڑا ہوتا ہے. یہ بیسیکلی ایک سائنس آف سیکیورٹی ہے. آپ اس کی سیکیورٹی کی ویٹنگ کروا سکتے ہیں, وہاں ایجنسیز موجود ہیں, آپ ان کو انگیج کر سکتے ہیں کہ میری سیکیورٹی کو اسیس کیا جائے. یو آر نو باڈی ٹو اسیس دیٹ. سیکیورٹی ایک خاص سائنس ہے کہ کس جگہ پہ کون سے بندے لگنے چاہیے, کس جگہ پہ کون سی گیجٹری ہونی چاہیے, کس طرح پہ کیسے یہ سرویلنس کی جائے گی, کس طرح میٹل ڈیٹیکٹر کہاں استعمال ہوں گے. اگر آپ میٹل ڈیٹیکٹر ایک آدمی نہیں 2 آدمی استعمال کرتے ہیں, وہاں آپ 40 آدمی کھڑے کر دیں, تو یہ کہاں کی عقل مندی. یہ تو ویسٹ آف ریسورسز ہے, پبلک فنڈز کی ویسٹ ہے. اس لیے کہنے سے نہیں کوئی فرق پڑتا. There has to be an expert analysis and expert opinion. جی پرائیویٹ سیکورٹی انالیسس ایجنسیز بھی ملتی ہیں, وہ بہت امیر آدمی ہے خود بھی, اگر اپنے پلے سے بھی فار دا چینج خرچ کر لیں تو وہ سیکورٹی ایجنسی کو بلا کے اس کا انالیسس کرا سکتے ہیں اور گورنمنٹ کو سبمٹ کر سکتے ہیں اپنی ریکمنڈیشن جو ہے. سیکورٹی ایجنسی کے ساتھ گورنمنٹ کی ایجنسیز بھی انٹریکٹ کر سکتی ہیں. یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ ایک آدمی فیصلہ کر لے یا 2 آدمی آپ پریا میں بیٹھ کے فیصلہ کر لیں کہ ہمیں تو 200 آدمیوں کی ضرورت ہے یا 5 آدمیوں سے کام چل جائے. تو اس لیے یہ ایک صحیح میں سائنس ہے جس کو ایک پراپر پرسپیکٹو میں نے. رانا صاحب یہ کسور کلاسرا صاحب بھی کچھ پوچھنا چاہ رہے ہیں. جی رانا صاحب ایک تو سوال بھی ہے, ویسے اس سے تھوڑی سی اس سے پہلے بتا دوں کہ انہوں نے ایک زیادتی کی. یہ تو ابھی ہم بات کہہ رہے تھے پنجاب پولیس کے ساتھ زیادتی کی. آپ کو یاد ہوگا انہوں نے ٹرائبز مین منگوائے تھے اور انہوں نے 2 دن پہلے کمپین چلائی کہ آپ کو آنا پڑے گا وہاں پہ کیونکہ میری جان کو خطرہ ہے, یہ مجھے کچھ اٹھا سکتے ہیں کچھ نہ کچھ. تو انہوں نے, اگر یاد ہو, اس وقت بنی گالا میں تھے, ان کی گورنمنٹ تھی پنجاب میں بھی اور وہاں پہ کے پی کے بھی اور فیڈرل میں بھی, اور انہوں نے ٹرائبز مین منگائے تھے. تو آپ اس چیز کو کیسے دیکھتے ہیں, ٹرائبز مین کا بنی گالا میں ایک پرائم منسٹر کا منگوانا وہاں پہ اپنی حفاظت کے لیے؟ کیا یہ عدم اعتماد نہیں تھا کے پی گورنمنٹ پولیس کے اوپر, پنجاب کے اوپر, فیڈرل کے اوپر؟ اور اس کے بعد اگر آپ ایجنسیز کو اس کے اندر شامل کر لیں تو آپ کا جو ایک چیف ایگزیکٹو ہے کس کے اوپر سوال کھڑے کر رہا ہے, عدم اعتماد کر رہا ہے ایجنسیز کے ساتھ ساتھ, تینوں صوبوں کی اس کے ساتھ. سب سے جواب لیتے ہیں. دیکھو جی, یہ ایک سیکشن ہے 121 پی پی سی, اس میں کہتے ہیں ویجنگ وار اگینسٹ اے کنٹری. تو دس اماؤنٹس ٹو ویجنگ وار اگینسٹ اون کنٹری, چاہے وہ پرائم منسٹر ہو چاہے کوئی ہو. اگر وہ ایسی حرکت کرتا ہے that means he is engaging his own forces against his own forces. تو اگر فورسز کا کلیش اگر ہو جائے, یہ میوٹنی اگر فورس کی ہو جائے, تو اس کا کون ذمہ وار ہے؟ اس لیے کسی کو کوئی اجازت نہیں ہے کہ جہاں کے لیے لیگلی پرمیسیبل ہے فورس وہیں سے آ سکتی ہے, دوسری جگہ سے نہیں آ سکتی, وہ کسی صورت نہیں آ سکتی. البتہ اس طرح کے حالات میں جیسے کہ یہ کرتے ہیں, یہ بالکل دھکا کرتے ہیں ہر بات کو. قانون کہیں کبھی وقت ابھی آئے گا تو اس کے اوپر باقاعدہ انویسٹیگیٹ ہونا چاہیے کہ کہاں انسیڈنٹ میں فورس کو مس یوز کیا گیا ہے. فورس کو مس یوز کرنا بہت بڑا افینس ہے اور بہت بڑا مس کنڈکٹ ہے جو کہ بار بار کیا جاتا ہے. احمد خان کنڈی صاحب, بات چل نکلی ہے تو پچھلے دنوں گزشتہ مبینہ طور پہ آڈیو بھی لیکس ہوئیں آپ کے علاقے کے جناب گنڈا پور صاحب کی کہ جی اتنے کروڑ آ گئے یا نہیں آ گئے. محمود خان صاحب کیا کہہ رہے ہیں, یہ کیا تحقیقات کبھی ہوں گی اور چیزیں سامنے آئیں گی؟ بالکل ہوں گی جی. دیکھیں بات یہ میں نے پہلے بھی گزارش کی, 9.5 سال یہاں پہ ان کی حکومت رہی خیبر پختونخوا میں, اور تمام اداروں کی ان کے ساتھ سپورٹ رہی ہے. اور ابھی تو ان کا مطلب ہے انہوں نے خود اسمبلیاں تحلیل کی ہیں, اور ابھی تو میرے خیال میں وہ کہتے ہیں جو
ताज़ा दिन ही हुए हैं, तो आप देखेंगे इंशाल्लाह अवामी एहतसाब भी इनका होगा। और इन्होंने जिस बेदर्दी के साथ इस गरीब सूबे के लॉ एंड ऑर्डर के साथ खेला है, लोगों की मतलब यहाँ पे जो सूरत हाल मैंने आपको जिक्र किया, यहाँ पे आटा तक लोगों को नहीं मिल रहा, खाने को पीने को पानी तक नहीं मिल रहा। और ये जो तमाम केसेस जो पाइपलाइन में जिस तरीके से BRT का जो केस था, जो कि जस्टिस वकार साहब की अदालत से होके और ये सुप्रीम कोर्ट में इसके पीछे छुपे हुए थे, ये सारी चीजें मालम जब्बा है या BRT है या सुनामी प्रोजेक्ट है, ये तमाम इनके पाइपलाइन में पड़े हुए हैं। और ये इनकी खाम ख्याली है, शायद ये इन चीजों से बच जाएंगे। और अवामी एहतसाब भी इनका होगा और इदारों के थ्रू भी इनका एहतसाब होगा, दोनों होंगे। अवामी भी होगा और इंतज़ामी तौर पर भी होगा। कसर क्लासरा साहब देख रहा था कि 41 से ज़ायद महकमों को ये कहा गया कि पंजाब के अंदर जो असामियाँ भर्ती की गई हैं उसमें से 33 ने तो रिपोर्ट भेज दी है चीफ सेक्रेटरी साहब को। अब जब ये चीज़ें सामने आएंगी कि किसको कहाँ बिठाया गया, क्यों कर बिठाया गया, कैसे बिठाया गया, फिर ये कहेंगे, फिर बात वही है कि सोशल मीडिया पे ये इस कदर तेज़ मुहिम चल जाती है, मुझे आपको भी माँ बहन की गालियाँ शुरू हो जाती हैं, लेकिन वो साबित ये करते हैं कि नहीं बंदा बड़ा शरीफ है यार। लिहाजा ये क्या है? नहीं, मुझे ये बताएं कि क्या वाकई बंदा बड़ा शरीफ है, सादिक अमीन है? आप समझते हैं इस बात को? अगर इसके बावजूद भी जो जितना इन्वेस्टिगेशन की तो ज़रूरत है, राना साहब ने बात की, बड़ी खूबसूरत बात की है कि आपको इन्वेस्टिगेशन करनी पड़ेगी। कुंदी साहब भी यही बात करेंगे जिस तरह आपने उनसे क्वेश्चन किया कि ये करोड़ इतने आ गए हैं जो चीफ मिनिस्टर फलां फलां फलां, क्या इसके बाद कुछ चीज़ रह जाती है? अब क्या किस किस्म का सबूत चाह रहे हैं? और दूसरी बात, जिस तरह मैं पहले आपको कह रहा था कि PTI ने आने के बाद जिस तरह गंद किया है, जिस तरह आप सहाफ़ियों की मां बहन, क्या बात कहीं आगे निकल गई हुई है, जितनी शिद्दत इन्होंने पॉलिटिक्स के अंदर पैदा कर दी है इस जमात ने आने के बाद, इसको आप जितना कंडेम करें कम है। और उसके बाद जब आपने एक बात की है, कैसे हम कवर करेंगे ये डैमेज जो हो गया इखलाकी तौर पे? बच्चा जिस नहज पे आ गया है, घरों के अंदर बाहर, मैं तो देख रहा हूँ, मैं पिछले दिनों राना साहब को भी पता है, वाक़या एक आम छोटे से वाक़े से किस कदर बढ़ा दिया। मैं डिसअपॉइंट हूँ बहुत ज़्यादा। ये एक सूरत में कम हो सकता है कि अगर जिन्होंने ये गंद किया है वो थोड़ा सा वो लगाम दें अपने यूथ को, वो अपने फॉलोअर्स को थोड़ा सा। क्या आपने कभी कोई ट्वीट या कभी कोई स्टेटमेंट देखी है खान साहब की तरफ से, या आप वाइस प्रेसिडेंट साहब की बात कर रहे थे, आप उस शख्स से तवक्को करेंगे कि जो अपने फॉलोअर्स को कह रहे हैं कि आप खान साहब के कोई केसेस हैं, पुलिस आ रही है तो आ जाओ, उनको बचाने के लिए आप जत्थे तैयार हो जाओ? क्या आप इन लीडर से तवक्को करेंगे कि ये अपनी फॉलोअर्स को? थे, याद है हम यहीं पे बैठे होते थे जब पहले जब कील लगाए गए थे डंडों के आगे, जब यहाँ कफन लहराए गए थे। मैं वही तो कह रहा हूँ कि इनके जो लीडर्स हैं जिनसे तवक्को थी कि ये थोड़ा सा माहौल बनाएंगे, थोड़ी सी कोई एजुकेट करेंगे अपने फॉलोअर्स को, जब वही इनको कह रहे हैं कि आए स्टेट के सामने खड़े हो जाए। फॉर एग्जाम्पल हम इसको डिस्कस कर लेते हैं शाह महमूद कुरैशी साहब के स्टेटमेंट को। ज़ुमान पार्क पहुंचे, क्या करने पहुंचे? वहां पे कोई क्रिकेट के मैच खेलने थे इन्होंने? वहां पे क्या करना था? आपका क्या ख्याल है कि जब ये अपने फॉलोअर्स को बता रहे थे कि इस वक्त 3 बजे अजहर साहब कह रहे हैं, नहीं सुने, ये बड़ी सीरियस बात है कि आप इनकी थोड़ी सी स्कैनिंग तो करें, थोड़ा सा इसका तजिया करें कि क्यों बुला रहे थे रात को 3 बजे, क्या खतरा था उनको और किसके खिलाफ बुला रहे थे? फॉर एग्जाम्पल अगर वहां पे पुलिस जाती है, जिस तरह एक डायरेक्टिव अगर आ जाते हैं चीफ मिनिस्टर की तरफ से, खान साहब को पकड़ना है, तो किसके खिलाफ आ रहे थे? वो कश्मीर साहब, चूंकि वक्त खत्म हो गया, फिर नेक्स्ट टाइम बात करें किसके खिलाफ, इसी सवाल से जाएंगे। बहुत शुक्रिया राना मकबूल साहब आपका, अहमद खान कुंडी साहब आपका, और कसर क्लासा, थैंक यू वेरी मच। वाकई किसके खिलाफ? और राना सनाउल्लाह साहब, जरदारी साहब से मैं शुरू हो जाता हूँ, किसने जेल में कितने दिन काटे? वो मरियम नवाज साहबा भी आ रही हैं, कितने जेल में दिन काटे? शहबाज साहब भी हैं, वज़ीर आज़म है, फिर बाकी भी देख लीजिए। मैं पीपल्स पार्टी की बात करूं या मैं JUI के रहनुमाओं की बात करूं, मैं मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं की बात करूं, किस की बात करूं? जेल में तो सब गए। लिहाजा जो करेगा वो भरेगा। मैं भी आजकल थाने की चेहरे में जा भी रहा हूँ कि जो करेगा वो भरेगा। मैं गलत हूँ तो मुझे सज़ा मिलनी चाहिए, और जो गलत करे उसे सज़ा मिलनी चाहिए। इस मुल्क का आइन है, कानून है, उस पर उसकी ज़्यादा पकड़ होनी चाहिए। जो अहम ओहदे पे हो, रहा हो, जिसके पीछे और जिसके नीचे हुकूमतें हों, जो बरसरे इक़्तिदार हो, उसको तो आइन कानून का ज़्यादा पास और मान रखना चाहिए। ये सबको अब सोचना होगा, ऐਵੇਂ नहीं चलेगा। अल्लाह ताला हमें आसानियाँ तकसीम करने वाला बनाए। जवाद फैज़ी, चौथा सुतून टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।